اب یہ وقف ایکٹ ہے، اب اس سلسلے میں سب کو رائے دینی ہے، لیکن قوم میں، مردوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں وہ احساس نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اس کا ادراک ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں وقف کیا ہے، یہ وقف ایکٹ کیا ہے. بھئی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہم کو؟ پہلی ذمہ داری تو یہاں آنے والے ہر فرد کی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان چیزوں کے بارے میں ہم صحیح نالج رکھیں اپنے پاس. اگر صحیح نالج ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کا. اب اگر ساتھ میں ہمارے کوئی غیر مسلم بیٹھے، اب اس غیر مسلم نے پوچھ لیا کہ یہ وقف ایکٹ ہے کیا، اور یہ اگر اس کے اوپر قانون بن رہا ہے، حکومت تو بول رہی ہے کہ یہ وقف کی حفاظت کے لیے بن رہی ہے، یہ تبدیلیاں ہو رہی ہے، تو اپنے پاس جواب ہے اس کا کچھ؟ اپن کیسے سمجھائیں گے اس کو کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ ہم کو معلوم ہوگا تبھی سمجھائیں گے نا، اور ہم کو معلوم ہی نہیں تو نہیں سمجھائیں گے. اس لیے بر وقت یعنی کہ جب وقت ہے، جب بر وقت ہی ہوتا ہے، ورنہ ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا. لیکن چلو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو علماء کرام نے فکر کی کہ وقف ایکٹ کے سلسلے میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں آنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوگی تو ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اوقاف کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. اس کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے اور آج آپ کو بلایا گیا ہے، زحمت دی گئی ہے. اللہ آپ حضرات کو کے جذبات کو قبول فرمائیں، کیونکہ کل رات کو طے ہوا نا، کل رات کو طے ہوا، میسج گھوما، اعلان ہوئے، اور آپ سبھی حضرات یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ کوئی کسی جلسے میں اتنے جمع نہیں ہوتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں غیرت زندہ ہے. آج بھی مسلمانوں میں الحمدللہ اپنے دین سے جو وابستگی ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. یہ آپ لوگوں کا یہاں آنا اور بیٹھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے. اللہ اس جذبے کو موت کے آخری سانس تک سلامت رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دین کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے. دیکھو آج ابھی کیا کرنا ہے ہم کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کرنا ہے کہ موٹا موٹا ہم وقف کو سمجھ لیں. کیا کریں؟ موٹا موٹا وقف کیا ہے اس کو سمجھ لیں. دیکھو وقف والا سسٹم اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام میں وقف والا سسٹم ہے. دوسری قوموں میں بھی اللہ کے نام پہ گائے چھوڑ دیتے، بیل چھوڑ دیتے، ایسے جانور اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے، لیکن وہ ایک الگ طریقے کی چیز ہے. اسلام میں جو وقف ہوتا ہے تو وہ وقف ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اور جو وقتی فائدے والے صدقے ہیں وہ بھی ہے، اور لانگ ٹرم اس سے فائدہ پہنچے ایسے صدقے بھی اس میں شامل ہے. جتنے خیراتی کام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے فضائل سنائے گئے ہیں جگہ جگہ، حدیثوں میں بھی اور قرآن شریف میں بھی. میں موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں آپ. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے پاس آپ لوگ قرض دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرض کئی گنا زیادہ کر کے آپ کو دینے والے ہیں. تو جب قرآن کریم اترنا شروع ہوا، اور اس وقت سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی، تابعین نے بھی، تابعات نے بھی، اور ہمارے بزرگان دین تک آج تک مسلمانوں میں اس حکم پر عمل جاری ہے. جیسے نماز ایک حکم ہے، روزہ ایک حکم ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ایک حکم ہے، اور
قربانی، حج، عمرہ یہ حکم ہے نا، یہ عبادتیں ہیں. ایسی ہی ایک عبادت صدقہ خیرات کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے. اور یہ جو عبادت ہوتی ہے، اس عبادت کی مختلف شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل وقف کی ہے، اس میں سے ایک شکل وقف کی ہے. اور چونکہ وقف والی جو شکل ہے نا، یہ وقف والی شکل ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس حکم کو مسلمانوں نے جب پورا کیا، یہ غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں بھی دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو یہ وقف والی عبادت ہے، یہ عبادت اتنی مضبوط عبادت ہے کہ اسی عبادت کے ذریعے سے مسلمانوں کا دین بھی بچنے والا ہے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے مضبوط بھی کیا جائے گا، اور اسی وقف والی عبادت کے ذریعے سے ان کی اعلیٰ تعلیم بھی ہوگی. یہ وقف والا نظام صحیح ہے تو مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یہ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہے. اس کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، مسجد قباء بنائی. مسجد بننا یہ وقف ہے، یہ مسجد ہے تو یہ وقف ہے. مدرسہ ہے یہ وقف ہے. جیسے مفتی صاحب نے تعریف سنائی، وقف کے معنی روکنے کے ہیں. اصل چیز رکی ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جس نے بھی یہ زمین دی مسجد کو، اب اس نے دے دی تو یہ اللہ کی ہو گئی. اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، ہدیہ تحفے میں نہیں دے سکتا، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی. یہ جو زمین ہے اب قیامت تک یہ اللہ کی زمین رہے گی، اور لوگ یہاں صرف نماز پڑھ سکیں گے جماعت کے ساتھ، اور یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ مسجد، اس کی در و دیوار، یہ سب کیا ہیں؟ وقف ہے. مدرسہ کیا ہے؟ وقف ہے. وہ بھی اللہ کی چیز ہوگی، اس میں بھی وراثت جاری نہیں ہوگی. قبرستان یہ کیا ہے؟ وقف ہے. اسی طرح سے بہت سارے سرائے ہمارے بزرگوں نے بنائے، وہ بھی وقف ہے. وقف کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک خالص دینی وقف ہوتا ہے، جیسے جسے قبرستان ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے. یہ سب جو ہے تو مذہبی وقف کہلاتا ہے، خیراتی وقف ہوتا ہے. اپنے انڈیا میں جو وقف ہمارے بزرگوں نے کر کے گئے ہیں، تو اب بہت بڑا حصہ وقف کا وہ ہے کہ جس میں وقف کرنے والوں نے یہ نیت کی اور اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اس سے صرف بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب اس شرط کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی چیز ہے اور اللہ کے پاس چلی گئی تو اس کے احکامات بھی آپ نے مفتی حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ وقف کرنے والے نے جس نیت اور منشے کے ساتھ وقف کیا ہے اس کی حیثیت قرآن کی آیت کے جیسی ہوتی ہے، اس کو اسی طرح سے پورا کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہ وقف کا حصہ جو بیواؤں کے لیے اور مطلقہ عورتوں کے لیے ہے، تو ہماری جو بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت ساری مطلقہ عورتیں ہیں جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں، اب ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ کبھی بچت میں جا رہی ہے، اب وہ اس وجہ سے کہ غربت میں ہیں، لوگ جا رہے ہیں اور وہ بدکاری میں پڑ گئی، غیر مسلموں سے ان کے کانٹیکٹ ہو رہے. یہ مسائل نہیں ہو رہے ہمارے پاس. اگر یہ ضرورت وہاں سے ان کی پوری ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. اسی طرح سے کئی ایسے وقف ہیں جو صرف مسافروں کے لیے رکھے گئے کہ مسافروں کو اس سے فائدہ پہنچنا. کئی ایسے وقف ہیں جس کے اندر یہ نیت اور یہ اس کا کام ہے کہ اس وقف کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعلیمی حالت درست کی جائے. کئی ایسے وقف ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں جو غریب مسلمان ہیں جن کو دھندے کاروبار کو پیسے نہیں ہیں تو وہ وقف کی نفع سے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی. اس ملک میں جو وقف ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب حضور نے کیا سب سے پہلا وقف مسجد قباء کا ہوا، پھر مسجد نبوی کا وقف ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے تو غزوہ احد میں مشرکوں کے ساتھ جو جنگ چل رہی تھی مسلمانوں کی طرف سے ایک یہودی بھی لڑ رہا تھا. اس یہودی کا نام مخیرق تھا. وہ یہودی جب دیکھا اس نے کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، اس جنگ میں کام آ جاؤں گا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جو 7 باغ ہے یہ میں اللہ کے رسول کو دیتا ہوں.
میرے مرنے کے بعد, اور وہ اللہ جیسا چاہے اس کو خرچ کرے. اب اس کا انتقال ہو گیا, وہ یہودی ہونے کی حالت میں ہی مرا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مخیرق اچھا یہودی تھا, تو وہ اچھا یہودی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو 7 باغ تھے پھر اس کو وقف فرما دیا, غریبوں کے کام آنے لگا. تو یہ ایک وقف ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی ایک اچھی زمین ملی تھی, آپ نے اس کو وقف کر دیا. جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت 4 پارے کی شروع کی نازل ہوئی, تفسیر میں لکھا ہے بہت سارے نے واقعات میں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کا ایک بہت اچھا جو ان کو سب سے زیادہ پسند باغ تھا, تو جیسی آیت اتری تو انہوں نے سوچا کہ میرے جتنی جائیداد ہے ان میں سب سے اچھی جائیداد یہی ہے. تو اب میں اس کو کامل نیکی پانے کے لیے سب سے اچھی چیز خرچ کرنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو اب میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ بھی ایک وقف تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, تیسرے خلیفہ بھی ہیں, مدینہ میں پینے کی پانی کی تکلیف تھی جب ہجرت کر کے گئے اور پیسوں سے خرید کے پانی پینا پڑتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما جو تھا, ایک کنویں کا نام ہے روما, تو وہ کنواں انہوں نے 35,000 دینار میں درہم یا دینار میں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا وقف کا. اس کے پورے احکامات, اس کے پورے شرعی آداب وغیرہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اور چلتے آ رہی ہے. جب اس ملک میں مسلمان آئے تو انہوں نے یہاں آنے کے بعد بہت کچھ وقف کیا. مسجدیں بنائیں, تعلیمی ادارے بنائے, قبرستان بنائے, سرائے بنائے, اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے, نہریں بنائی, کنویں بنائے, اور یہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا. جو وقف شدہ چیز ہوتی ہے تو وہ اب مسلمان کی ملکیت سے بھی نکل جاتی ہے اور اس پر کسی کی بھی ملکیت نہیں آتی سوائے اب اللہ کی ملکیت کی. اب ظاہر اور حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ ہی کی چیز ہوتی اور جس چیز لیے اس کو لگایا گیا ہے اس چیز میں اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ اب ہماری پراپرٹی ہے, ہمارا گھر ہے, تو وہ ہمارا اپنا سمجھا جاتا ہے, اس کے بچانے کی ہم فکر کرتے ہیں. تو یہ مسجد, مدرسے اور جتنے اوقاف کی پراپرٹی ہے یہ اللہ کے نام کی چیزیں ہیں, تو ہم کو اس سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے.